بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنائے جانے کے خلاف جو شدید رد عمل سامنے آیا ہے، تو اس کے حوالے سے میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جو اتنا سخت رد عمل ہوا ہے کہ جو شیعہ حلقوں میں اتنا شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ایران کے نظام میں اور پھر خاص طور پر جو شیعہ مکتب فکر میں جو سپریم لیڈر کا عہدہ کس قدر اہم تھا۔ تو ہم اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہمیں پھر اندازہ ہوگا کہ رد عمل اتنا شدید کیوں ہے۔ دیکھیں، جب کوئی اہل سنت سے تعلق رکھنے والا شخص یہ کہتا ہے نا کہ امام حسن، امام حسین یا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام محمد غزالی یا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی جب امام کا لفظ لگاتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، تو ان کا امام کا لفظ کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ جب تک ہم اس فرق کو نہیں سمجھیں گے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ساری کہ یہ ایران میں سپریم لیڈر کا معاملہ ہے کیا۔ اہل سنت جب امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا مقدس، اور ہم اس شخص کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی عام لوگوں سے تھوڑا بڑھ کر ہم انہیں اس شخص کو اہمیت دیتے ہیں۔ یا پھر ہم یہ جیسے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ہمارے فقہی امام ہے، کہ ان کے فقہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ یا بہت سارے بزرگان دین میں کسی کو امام کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقیوں سے ہم اسے تھوڑی سی ایک فوقیت دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن شیعہ جو مکتب فکر ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اسی طرح سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 افراد کو اللہ پاک نے نامزد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ افراد ہے، وہ لوگوں کی طرف سے مقرر کردہ افراد نہیں ہیں، اور وہ افراد جو ہے وہ اب امت کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان افراد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہی شریعت کی تشریح کریں گے، یعنی کہ اب شریعت کی جو بھی بات مانی جائے گی اب ان کے اقوال کی اور ان کے جو اعمال جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق اس کی تشریح کی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اب دین کی جو بھی بات ہوگی وہ اس امام کے مطابق ہوگی۔ تو یہ پورا ایک وہ سسٹم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، اور اس طرح سے پورا ایک جو ہے وہ نظام ہے۔ تو یعنی کہ اس شیعہ مکتب فکر میں امام کو فائنل اتھارٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو بات کہے گا اب بس بات وہی مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو 11ویں امام تھے، اچھا اسی لیے ان کو جو ہے جو 12 اماموں والے بھی کہتے ہیں، اثنا عشری بھی کہتے ہیں کہ یعنی 12 امام پر جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور شیعہ جو مکتب فکر میں خاص طور پر اثنا عشریوں میں جو ہے یہ ایمانیات میں شامل ہے، یعنی ایسے نہیں کہ کوئی مانے نہ مانے نہ مانے، ایسا نہیں ہے، یعنی اس چیز پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے کہ جس طرح سے بولتے ہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اس طرح سے ہوتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے دین کے ستونوں میں شامل ہوتا ہے اس بات پر یقین رکھنا کہ امام جو 12 اماموں کے اوپر کہ اللہ پاک کی طرف سے نامزد کردہ افراد ہیں، نام کے ساتھ ان پر یقین رکھنا کہ یہ امام جو ہے اس پر یقین رکھا جائے کہ اس امام کی تشریح مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب جو 11ویں امام تھے حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو صاحبزادے ہوئے وہ غائب ہو گئے۔ شیعہ روایت کے مطابق یہ کہ ان کو دشمنوں سے خوف تھا تو وہ جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ اب جو حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لازم بات رہنمائی انہوں نے کرنی تھی اور اب وہ موجود نہیں تھے، تو ایک دور تو ایسا ہے کہ کچھ لوگوں سے ان کا رابطہ تھا شیعہ روایت کے مطابق کہ وہ ان لوگوں کے ذریعے وہ لوگ جاتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے، وہ آ کر جو ہے اپنے متعلقین کو بتا دیتے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ مستقل طور پر وہ غائب ہو گئے۔ اب وہ جو ہے نا کہ وہ کسی وقت ان کا ظہور ہوگا، اسی لیے ان کو جو ہے نا امام غائب بھی کہا جاتا ہے، امام مہدی بھی کہا جاتا ہے، امام زمان بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں بھی اختلاف ہے، شیعہ جو مکتب فکر کے نظریے کے مطابق امام مہدی وہ ہیں جو حضرت حسن عسکری کے صاحبزادے تھے اور وہ مطلب پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں موجود ہیں اس وقت۔ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ امام مہدی کے نام سے ایک شخص آئیں گے قیامت کے قریب، وہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بنیادی اختلاف ہے یہاں پر۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس پر تو کئی صدیاں گزر گئی کہ امام حسن عسکری جو ہے رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے جو غائب ہو گئے، اب ان سے کیسے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو جب روح اللہ موسوی
جو جن کو امام خمینی کے نام سے، خمین تو علاقہ ہے نا ایران کا، تو اس سے وہاں سے تعلق تھا، تو ان کو جو ہے آیت اللہ خمینی، روح اللہ خمینی، امام خمینی، یہ سارے ان کے القابات ہیں۔ تو جب وہ آئے اور ان کے 79 میں انہوں نے انقلاب برپا کیا ایران میں، تو انہوں نے اپنی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ، تو اس میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ بھائی مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ کب تک جو ہے نا کہ اس چیز کا انتظار کیا جائے گا کہ بھئی جب امام جو غائب ہیں وہ آئیں گے تو رہنمائی کریں گے، کہ جب تک امام ان کا ظہور نہیں ہوتا، جو 12ویں امام ہے، جب تک وہ منظر عام پر نہیں آتے، تو اس وقت تک کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ان کا قائم مقام ہو، کہ جن سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو جو پہلا جو ان کا جو قائم مقام جو منتخب کیا گیا، وہ ان کو جو روح اللہ خمینی جو تھے وہ ان کو منتخب کیا گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں یعنی کہ کتنا بڑا یہ شیعہ مکتب فکر میں یہ مقام ہے کہ امام جو غائب ہے ان کا قائم مقام، ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ ان کو ایک امام کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس پر شیعہ مکتب فکر میں اختلاف بھی ہے، ایسا نہیں کہ سارے شیعہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ اس نظام کو ولایت فقیہ کا نام دیا گیا، یعنی ایران میں جو اب سیاسی نظام ہے ولایت فقیہ کا، وہ اصل یہ نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیعوں میں اختلاف بھی ہے اس کے اوپر، سارے شیعہ اس پر متفق نہیں ہے۔ پاکستان میں تو لاہور میں پورا وہ ادارہ بنایا، وہ چیز کے مخالفت کرتے ہیں۔ جو عراق کے جو بڑے بڑے جو شیعہ جو علماء ہیں وہ اس پر متفق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کی حمایت کرتی ہے۔ شیعہ مکتب فکر میں اکثریت اب ان لوگوں کی ہے کہ جو اس ولایت فقیہ کے نظریے کی حمایت کرتی ہے، یعنی جو روح اللہ خمینی کو باقاعدہ امام مہدی، جو ان کے نظریے کے مطابق امام مہدی کا قائم مقام سمجھتے تھے۔ اچھا، جب ان کا انتقال ہوا روح اللہ خمینی کا، تو ان کے بعد جو ہے علی خامنائی کو منتخب کیا گیا، یعنی علی خامنائی کا جو اسٹیٹس تھا وہ جو ان کے عقیدے کے مطابق جو امام غائب ہیں ان کے قائم مقام کا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی ملک کا کوئی صدر بن گیا، کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی آرمی چیف بن گیا، نہیں، وہ یعنی کہ موجودہ زمانے میں امام تھے شیعہ مکتب فکر کے، اور جو امام غائب کے نمائندے تھے وہ، تو ان کی بات گویا کہ امام کی بات، ان کا فیصلہ گویا کہ امام کا فیصلہ۔ تو آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایرانی نظام کے اندر کہ اگر ان کا صدر، ان کی پارلیمنٹ، ان کے سارے ادارے مل کے کوئی فیصلہ کر لیں اور علی خامنہئی کہتے نہیں، تو وہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آخری اتھارٹی جو ہے وہ ان کے پاس تھی۔ کون الیکشن لڑے گا، کون نہیں لڑے گا، مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، کس کو کس عہدے پہ لیا جائے گا، آخری اتھارٹی جو ہے وہ ان کے پاس۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مشاورتی عمل کر لیں، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ ایک الگ نظام ہے، لیکن آخری اتھارٹی فیصلے کی ان کے پاس تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کتنا بڑا مقام تھا، صرف ایرانی نظام میں نہیں بلکہ اپنے سارے پیروکاروں میں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ جو مکتب فکر ہے اس میں یہ تقلید کا بڑا سسٹم ہے کہ جو مراجع ہوتے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، تو وہ تقلید کے حساب سے بہت اعلیٰ ترین مقام پر، یعنی کہ ایک جو امام غائب کے نمائندے کے طور پہ تھے تو ان کی تو تقلید کی جاتی تھی۔ تو اس لیے لوگوں کو جو ان سے بہت عقیدت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، یہ جو آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں، سینے کو پیٹ رہے ہیں اور غم سے نڈھالے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان سے بہت عقیدت ہے وہ، اور اس کی وجہ یہ کہ ان کا اتنا ایک اس مقام پر وہ فائز تھے۔ تو یہ چیز سمجھے، بغیر جو ہے نا ہم ایران کے اس نظام کا تجزیہ نہیں کر سکتے، ایران کے جو ہے وہ جو سیاسی نظام ہے یا مذہبی نظام ہے، اور اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو بھی آپ جب بھی کوئی اس پر موضوع بات کریں تو پہلے سے سمجھ لیں کہ وہاں یہ سپریم لیڈر کا معاملہ کیا ہے۔ یہ پاکستان کی طرح یا دنیا کے کسی اور امریکہ کی طرح یا یورپ کی طرح کا نظام نہیں ہے کہ وہاں جو جی ایک بس صدر ہو گیا، وزیر اعظم، اس کو ہٹا بھی دیا، جیل میں بھی ڈال دیا، نہیں، وہ امام کے قائم مقام ہے۔ اور امام جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ مکتب فکر میں اللہ کی طرف سے نامزد کردہ افراد ہیں، تو ان کا نام نائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بات بہت حد تک کلیئر ہوگی۔ بہت شکریہ۔